اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ الہدایہ قرآن کلاس میں دورہ قرآنی انسائکلوپیڈیا میں تمام شرکائے کلاس کو خوش آمدید۔ آج ہم بحمد اللہ تعالی کل جو نیا موضوع شروع کیا تھا اس کو آگے چلائیں گے، اور یہ موضوع الایمان باللہ تعالی کے تحت صفات اللہ العظمی جل جلالہ، اللہ رب العزت کی صفات عظمی یہ موضوع ہے، اور اس کے تحت جو ٹاپک ہے فضل اسماء اللہ الحسنی، اسماء حسنہ کی فضیلت، یعنی اللہ تعالیٰ کی اسماء حسنہ کی فضیلت۔ تو اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ، اللہ تعالیٰ کے بہت خوبصورت نام، ان کی تعداد اللہ و رسولہ عالم، کہ جتنی تعداد ہمیں یاد ہے ان کو یاد رکھنا، ان کا ذکر کرنا، ان کا ورد رکھنا اور ان سے فیض حاصل کرنا، یہ ان اسماء حسنہ کے عطا کیے جانے کا مقصد بھی ہے، تقاضا بھی ہے۔ اور اسماء حسنہ یعنی اللہ تعالیٰ کی ان خوبصورت صفات پر، سب پر ایمان لانا دل و جان سے، اور ان سے محبت کرنا اور ان کو یاد رکھنا، یہ ایمان باللہ تعالی کی شرط ہے، ایمان باللہ تعالی کی بنیاد ہے۔ یعنی ایمان مکمل ہوتا ہی تب ہے جب اللہ تعالیٰ کی تمام صفات پر بھی ایمان لایا جائے، کہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تمام اسماء حسنہ پر بھی ایمان لایا جائے، اور ان کا محبت سے ورد کیا جائے، ذکر کیا جائے۔ تو یہ ٹاپک جو چل رہا ہے کہ فضل و اسماء اللہ الحسنی، اللہ تعالیٰ کی اسماء حسنہ کی فضیلت، تو اس میں ہم 11 حوالہ جات پڑھ چکے تھے کل، اور آج ہم حوالہ نمبر 12 سے شروع کریں گے انشاءاللہ الکریم۔ تو یہ حوالہ نمبر 12 جو ہے یہ سورۃ المائدہ، سورۃ نمبر 5، آیت نمبر 76۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ قُلْ، اے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، تعبدون، مشرکوں سے فرما دیجئے کہ کے معنی کیا، تعبدون تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ اللہ تعالیٰ کے سوا، اللہ کے غیر کی۔ اب یہاں دون کی یعنی بات سمجھ آ گئی آپ کو کہ دون سے مراد اولیاء نہیں ہیں، انبیاء نہیں ہیں، دون اللہ سے مراد اللہ کے مخالف ہیں، اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں، وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کا شریک خود انسانوں نے بنا لیا ہے، اللہ کے پیدا کیے ہوئے اشرف المخلوقات نے جن کو خود اپنے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ کا شریک بنا لیا ہے، اور وہ دوسروں کو بھی شرک میں مبتلا کرنے کی کوششوں میں ہیں، وہ من دون اللہ ہیں۔ من دون اللہ سے مراد نہ اولیاء اللہ ہیں، نہ انبیاء ہیں، نہ کوئی اللہ کا محبوب ہے، بلکہ اللہ کے دشمن ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے کہ کیا تم عبادت کرتے ہو من دون اللہ، دون اللہ کی، یعنی جو اللہ کے دشمن ہیں ان کی، جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، ما جو
لا یملکو نہیں مالک ہیں لکم تمہارے لیے ضررن کسی نقصان کے ولا نفع اور نہ کسی نفع کے، وہ تمہارے لیے کسی نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ واللہ اور اللہ تعالی هو السمیع العلیم خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اب اس میں شرک کی بھی نفی ہو گئی اور دون اللہ کی وضاحت بھی ہو گئی کہ جو کسی کو بھی اللہ کی طرح کوئی نفع نقصان نہیں دے سکتے، نہ کسی کا نفع کر سکتے ہیں نہ کسی کو نقصان دے سکتے ہیں۔ تو اللہ کے انبیاء جو ہیں، انبیاء و رسول علیہم الصلاۃ والسلام اور اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم اجمعین، ان سب کو اللہ پاک یہ اختیار عطا فرماتے ہیں کہ وہ کسی کو نفع بھی پہنچا سکتے ہیں، نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں، نقصان سے بچا بھی سکتے ہیں۔ تو ان کے اندر خدائی طاقت ہوتی ہے۔ یہ عام فہم کی بات ہے، عام سوچنے کی بات ہے کہ ایک اللہ کا بندہ جس کو اللہ پاک خود فرما دیں کہ میرا بندہ نوافل ادا کرتے کرتے میرے قریب آ جاتا ہے، اتنا قریب آ جاتا ہے کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس ہاتھ سے وہ عمل کرتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس زبان سے وہ بولتا ہے، میں اس کا دل بن جاتا ہوں جس دل سے وہ سوچتا ہے، میں اس کی نظر بن جاتا ہوں جس نظر سے وہ دیکھتا ہے، میں حتیٰ کہ میں اس کا قدم بن جاتا ہوں جس قدم سے وہ چلتا ہے۔ گویا دیکھنے میں وہ بندہ ہوتا ہے، عبد ہوتا ہے، عبد القادر ہوتا ہے، قادر کا بندہ ہوتا ہے، لیکن اس کو اللہ پاک، اس کے اندر اللہ رب العزت کی طاقت آ جاتی ہے، اللہ کی عطا کردہ وہ طاقت آ جاتی ہے، وہ اختیار آ جاتا ہے اللہ رب العزت کی رضا سے کہ وہ اپنے اشارے سے اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ بھی کر سکتا ہے۔ مردوں کو تو صرف اللہ ہی زندہ کر سکتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ جس بندہ کا ہاتھ بن جائے، جس کی زبان بن جائے، جس کی آنکھ بن جائے، جس کا دل بن جائے، جس کا چلنا بن جائے، جس کا بولنا اللہ رب العزت بن جائے، تو پھر اس بندے کو یہ طاقت ملتی ہے کہ وہ نفع بھی دے سکتا ہے اور نقصان بھی دے سکتا ہے، نقصان سے بچا بھی سکتا ہے۔ تو یہ انبیاء کرام کی شان بھی ہے، اولیاء کرام کی شان بھی ہے، اور قرآن اس پر گواہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا کہ احیی الموتیٰ بإذن اللہ وابرئ الاکمہ والابرص بإذن اللہ، کہ میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں مگر اللہ کے حکم سے، میں مادرزاد اندھے کو اور کوڑی کو تندرست کر سکتا ہوں اللہ کے حکم سے۔ تو حکم تو اللہ کا ہے، اگر اس بندے کے ہاتھ میں اللہ پاک نے یہ اختیار دیا ہے، اس کو یہ عظمت عطا فرمائی ہے کہ اے میرے بندے، ہاتھ تیرا ہلے گا اور حکم رب کا ہوگا، زبان تیری ہلے گی اور حکم رب کا ہوگا۔ اس بندے کی عظمت تو دیکھیے نا، اس بندے کی عظمت تو دیکھیے کہ اللہ کا بندہ ہو کر زبان سے کہتا ہے کہ اٹھ اے قبر والے، میرے حکم سے اٹھ کر کھڑا ہو جا، تو 100 سال کا مردہ جو ہے قبر پھٹتی اور زندہ ہو کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور پھر 12 سال کی ڈوبی ہوئی بیڑی، بارات لے کے ڈوبی ہوئی بیڑی، حضور سیدنا شیخ عبد القادر، قادر نہیں ہے، عبد القادر ہیں، ان کے اشارے سے 12 سال کے بعد زندہ و سلامت بندوں کو لے کے دریا کے کنارے پر آ جاتی ہے۔ تو یہ طاقت کس کی ہے؟ یہ طاقت رب ذوالجلال کی ہے۔ مگر بندہ جب اللہ کی رضا میں ڈھلتا ہے، اپنا جسم اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے، اپنے ہاتھ اللہ کی رضا میں پیش کر دیتا ہے، اپنی زبان اللہ کی رضا میں پیش کر دیتا ہے، اپنی نگاہیں، اپنا دل، اپنا سب کچھ اللہ کی رضا میں پیش کر دیتا ہے کہ مولا یہ کچھ بھی میرا نہیں، اس پر میری مرضی نہیں تیری مرضی، تو پھر اللہ پاک اس میں اپنے جلوے عطا فرماتے ہیں اور پھر اس کو یہ اختیار دیتے ہیں، طاقت دیتے ہیں کہ وہ کہیں بھی بیٹھا ہو، اس کو اپنے مریدین کی بھی خبر ہوتی ہے، ان کے دکھوں کی بھی خبر ہوتی ہے، اور وہ دکھوں کا مداوع بھی کرتا نظر آتا ہے اور عطا کرتا بھی نظر آتا ہے۔ تو یہ کون ہوتے ہیں؟ یہ اولیاء اللہ ہوتے ہیں، یہ انبیاء و رسول ہوتے ہیں، یہ اولیاء اللہ ہوتے ہیں، یہ من دون اللہ نہیں ہوتے۔ اور تیسری بات اس میں یہ سمجھ آئی کہ اللہ پاک کے صفاتی نام اس میں کون کون سے ہیں؟ السمیع، سمیع سننے والا، ویسے سامع ہوتا ہے، سامع سننے والا، جیسے ہم
تراویح میں کہتے ہیں نا کہ آگے ایک امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، تراویح پڑھا رہے ہیں قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ، اور پیچھے کچھ سامع کھڑے ہیں، تو سامعن ہوتا ہے سننے والا، جو امام صاحب پڑھتے ہیں اس کو سنتے ہیں، اور کہیں کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو درست کرتے ہیں۔ تو سامع کا مطلب سننے والا، اور السمیع اسی سے جب بنا مبالغہ کا صیغہ، تو اس کا مطلب ہے خوب سننے والا، یعنی اتنا سننے والا کہ اگر تم دل میں بھی کوئی بات یا اپنی زبان میں ہلکے سے بھی کوئی بات کرتے ہو تو وہ بھی سنتا ہے، دل میں بھی کوئی بات سوچتے ہو تو وہ اس کو بھی سنتا ہے۔ العلیم خوب جاننے والا، اور علیم جو ہے یہ بھی عالم سے، عالم فاعل ہے، جاننے والا، علم رکھنے والا، اور علیم جو ہے یہ اس سے مبالغہ کا صیغہ ہے، یعنی خوب جاننے والا، کہ اس کے علم سے اس کائنات کا ازل سے لے کر ابد تک ایک ذرہ اور ایک ذرہ برابر حرکت بھی اس کے علم سے باہر نہیں، اس کے علم میں ہے، وہ علیم ہے۔ اور ہم غور کریں تو اللہ رب العزت کے تمام صفاتی نام جو ہیں وہ صیغہ مبالغہ میں ہی موجود ہیں قرآن کریم میں، کہ اس سے بڑھ کر کوئی سننے والا نہیں، وہ مالک ہے، ہر صفت کا مالک ہے، اور جس کو وہ صفت دیتا ہے وہ عطا کرتا ہے اپنی جناب سے، اپنی مرضی سے عطا کرتا ہے۔ اس شخص کی وہ صفت ذاتی نہیں ہوتی بلکہ اللہ کی عطا سے ہوتی ہے، عطائی ہوتی ہے، چاہے وہ ہستی جس کو عطا ہو وہ حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کیوں نہ ہو۔ اس میں حوالہ نمبر 13 سورۃ الانعام، سورۃ نمبر 6 آیت نمبر 65۔ قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون۔ قل آپ فرما دیجئے، هو القادر وہ اس پر قادر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے۔ اب القادر یہ بھی اللہ تعالیٰ کا اسم اسماء الحسنہ میں سے ایک اسم ہے۔ اللہ اس بات پر قادر ہے، ان یبعث کہ وہ بھیجے، علیکم تم پر، تمہارے اوپر، عذاب بھیجے، من فوقکم تمہارے اوپر سے، خواہ تمہارے اوپر سے بھیجے، او یا من تحت ارجلکم من سے تحتی نیچے، ارجل پاؤں، رجل کی جمع۔ اب دیکھیں لکھنے میں لفظ ایک جیسا ہے، را جیم لام، اس کو اگر رجلن پڑھتے ہیں اور را جیم لام کو رجلن پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے مرد، آدمی، اور اگر ہم اس کو رجلن پڑھتے ہیں حرکات کے اختلاف یعنی تبدیلی کے ساتھ، تو رجلن کا مطلب ہو جاتا ہے پاؤں، اور رجلن ہو تو اس کی جمع ہے رجال، اور رجلن ہو تو اس کی جمع ہے ارجل۔ ارجل پاؤں، کم تمہارے، یعنی خواہ وہ تمہارے اوپر سے عذاب بھیجے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب بھیجے، او یا یلبسکم تمہیں آپس میں بھڑائے، آپس میں تمہارے ٹکراؤ کرا دے، شیعن فرقہ فرقہ کر کے، شیعتن ہوتا ہے نا گروہ، شیعتن اس کی جمع ہے شیعن، شیعن تو تمہیں بھڑائے فرقہ فرقہ کر کے، وَيُذِيقَ اور چکھائے، بعضکم تم میں سے بعض کو، بأس بعض بعض کی لڑائی کا مزہ، تم میں سے ایک دوسرے کو ایک دوسرے کی لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ انظر دیکھو، کیفا کیسے، نصرف ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، الآیاتی اپنی آیات کو، لعلہم یفقہون تاکہ یہ لوگ سمجھیں۔ اس میں بھی القادر اور
یہ اللہ تعالیٰ کا اسماء حسنہ میں سے ایک اسم ہے۔ سورۃ الانعام سورت نمبر 6 آیت نمبر 65۔ آگے حوالہ نمبر 14، ان ربک حکیم علیم، ان بے شک رب کا آپ کا رب، حکیم خوب حکمت والا، بڑی حکمت والا، علیم اور خوب جاننے والا ہے۔ اس میں حکیم علیم اسماء حسنہ میں سے سورۃ الانعام سورت نمبر 6 آیت نمبر 83۔ حوالہ نمبر 15، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ لا تدرکہ نہیں احاطہ کر سکتی اس کا، لا تدرکہ نہیں احاطہ کر سکتی ہو اس کا، الابصار آنکھیں، وہو اور وہ، یدرکو احاطہ کر سکتا ہے، الابصار تمام آنکھوں کا، اور وہ احاطہ کر سکتا ہے ساری آنکھوں کا، وہو اللطیف الخبیر اور وہ خوب باریک بین اور بڑا باخبر ہے۔ اللطیف بہت باریک بین ہے، الخبیر اور بہت باخبر ہے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 103۔ اس میں اسماء حسنہ میں سے اللطیف ہے اور الخبیر ہے، اللطیف اور الخبیر۔ حوالہ نمبر 16، افغیر اللہ ابتغی حکما وہو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا۔ کیا فغیر اللہ، اللہ کے سوا، آپ فرما دیجئے کہ کیا میں اللہ کے سوا ابتغی تلاش کرتا پھروں، حکماً کسی اور کو، حاکم یا فیصلہ کرنے والا، کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو حاکم یا فیصلہ کرنے والا تلاش کرتا پھروں، وَهُوَ الَّذِي، حالانکہ وہ اللہ ہی ہے، انزل الیکم الکتاب، جس نے اتاری ہے تم پر کتاب، مفصلہ تفصیل کے ساتھ، یعنی واضح لائحہ عمل پر مشتمل کتاب اللہ پاک نے اتاری ہے، تو کیا اس کے ہوتے ہوئے میں کسی اور کو تلاش کروں؟ یہ سورۃ الانعام، اس میں اللہ تعالیٰ کا اسماء حسنہ میں سے اسم ہے الحکم، ہر فیصلہ کرنے والا۔ اور حوالہ نمبر 17، یہ حوالہ نمبر 16 تھا سورۃ الانعام آیت نمبر 114۔ حوالہ نمبر 17، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ وَلِلَّهِ اور اللہ کے لیے ہیں الاسماء الحسنى، اچھے اچھے نام، اللہ کے لیے ہیں سارے اچھے اچھے نام۔ فَادْعُوهُ پس اس کو پکارا کرو، فَادْعُو فا کے معنی پس، ادعو پکارا کرو، ہو اس کو، بہا انہی ناموں کے ساتھ، بے کے معنی ساتھ اور ہا سے مراد اسماء حسنہ، انہی اسماء حسنہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارا کرو۔ وَذَرُوا اور چھوڑ دو، الَّذِينَ ان لوگوں کو، یلحدون جو حق سے انحراف کر رہے ہیں، فی اسمائہ اس کے ناموں کے بارے میں، جو اس کے ناموں کے بارے میں حق سے انحراف کرتے ہیں، ملحد ہیں، ان کو چھوڑ دو۔ سیجزون ان قریب تمہیں بدلہ دیا جائے گا، ما کانوا یعملون ان کو بدلہ دیا جائے گا اس بات کا جس کا وہ ارتکاب کرتے ہیں، ان گناہوں کا جن کا وہ ارتکاب کرتے ہیں۔ تو اس میں بھی اللہ پاک کے اسماء حسنہ کی دلیل موجود ہے کہ اللہ پاک کے نام بہت پیارے ہیں،
یہ سورۃ الاعراف سورت نمبر 7 آیت نمبر 180۔ اور یہ حکم ہے واضح اس میں کہ اللہ کی اسماء حسنہ پر ایمان لانا اور ان کا ورد کرنا اور ان اسماء حسنہ کو عبادت کا حصہ بنانا، یہ ایمان باللہ تعالی کی بنیاد ہے۔ حوالہ نمبر 18، ان اللہ قوی شدید العقاب۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، اللہ اس میں ذات ہے، قوی بہت قوت والا ہے، شدید سخت ہے، العقاب سزا دینے میں، یعنی سخت عذاب دینے والا ہے، بہت قوت والا ہے اور سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ ان کے لیے وارننگ ہے جو اللہ تعالیٰ کے انتہائی نافرمان ہیں، نعوذ باللہ منہم۔ یہ سورۃ الانفال سورت نمبر 8 آیت نمبر 52۔ حوالہ نمبر 19، فذالکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون۔ فذالکم اللہ، بس یہی عظمت و قدرت والا اللہ ہے۔ فذالکم اللہ، یہی تمہارا عظمت و قدرت والا اللہ ہی ہے، ربکم جو تمہارا رب ہے، الحق حق جو تمہارا سچا رب ہے، جو تمہارا سچا رب ہے۔ فماذا بعد الحق، فماذا پس کیا رہ جاتا ہے، بعد الحق حق کے بعد، الا الضلال سوائے گمراہی کے، یعنی دو ہی راستے ہیں، ایک حق کا راستہ ہے اور ایک گمراہی کا راستہ ہے۔ اور حق کا راستہ کس کا راستہ ہے؟ اس کا جو تمہارا سچا رب ہے، کہ فذالکم اللہ ربکم الحق، جو تمہارا سچا رب ہے، اس کا جو راستہ ہے وہ حق کا راستہ ہے، اور گمراہی کا جو راستہ ہے وہ اس کے دشمن شیطان کا راستہ ہے، وہ انسان کے دشمن شیطان کا راستہ ہے۔ تو اگر کوئی رب کو چھوڑے گا، اپنے سچے رب کو چھوڑے گا، تو وہ راہ حق کو چھوڑے گا، اور جو راہ حق کو چھوڑے گا تو اس کے لیے پھر سوائے راہ گمراہی کے اور کچھ نہیں رہ جاتا، اس کے لیے گمراہی کے راستے کے سوا اور کچھ نہیں رہ جاتا۔ اس لیے ہمیشہ رب کو مانو، ایک اللہ کو مانو جو رب العالمین ہے، اور اسی کے راستے پر چلو، یہی راہ حق ہے، حق کا راستہ ہے۔ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، سو تم کہاں پر پھرے جا رہے ہو؟ راستہ تو ایک ہی ہے اور وہ راہ حق ہے، اس سے پھر کر گمراہی میں پڑ جاؤ گے تو تم کدھر پھرے جا رہے ہو؟ یہ سورۃ یونس ہے، سورت نمبر 10 آیت نمبر 32۔ حوالہ نمبر 20، ان ربی قریب مجیب، بے شک میرا رب بہت قریب ہے اور دعائیں قبول فرمانے والا ہے۔ تو قریب مجیب یہ بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے 2 نام ہیں، اور الحق یہ بھی رب کا، اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے جو پچھلی آیت میں آیا۔ حوالہ نمبر 21، ان ربک هو القوی العزیز، بے شک آپ کا رب بہت قوت والا اور سب پر غالب ہے، بہت طاقتور ہے اور غالب ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 66، سورت نمبر 11۔ یہ بھی اللہ پاک کے اسماء حسنہ میں سے، القوی العزیز۔ حوالہ نمبر 22، انہ حمید مجید، بے شک وہ قابل حمد ہے، قابل ستائش ہے اور بزرگی والا ہے۔ حمید مجید یہ بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے، سورہ ہود آیت نمبر 73۔ حوالہ نمبر 23، فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ رسلہ ان اللہ عزیز ذو انتقام۔ فلا تحسبن اللہ، پس نہ سمجھو اللہ تعالیٰ کو، فلا تحسبن، اور ہرگز خیال نہ کرو اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ مخلف وعدہ، کہ وہ خلاف کرنے والا ہے اپنے وعدے سے، رسلہ اپنے رسولوں سے، اپنے رسولوں سے جو وعدہ فرما لے وہ اس کو کبھی بھی خلاف نہیں کرتا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، عزیز غالب ہے، یہ بھی اللہ پاک کے اسماء حسنہ میں سے، ذو انتقام اور انتقام لینے والا ہے، یہ بھی اللہ کے اسماء حسنہ میں سے۔
سورہ ابراہیم سورت نمبر 14 آیت نمبر 47۔ حالہ نمبر 24، وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ۔ وَإِنَّا، اور اللہ پاک فرماتے ہیں اور بے شک ہم، لَنَحْنُ ہم ہی، نُحْيِي جلاتے ہیں یعنی زندہ کرتے ہیں، زندگی عطا فرماتے ہیں، وَنُمِيتُ اور ہم ہی مارتے ہیں، وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ اور ہم ہی سب کے وارث اور مالک ہیں۔ سورۃ الحجر سورت نمبر 15 آیت نمبر 23۔ یہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا اسماء الحسنہ میں سے آئے گا محیی زندہ کرنے والا، ممیت مارنے والا، الوارث وارث۔ حوالہ نمبر 25، ان ربک هو الخلاق العلیم، بے شک آپ کا رب سب کو پیدا فرمانے والا ہے اور خوب جاننے والا ہے۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 86۔ حوالہ نمبر 26، قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی۔ قل آپ فرما دیجئے، ادعوا اللہ پکارو اللہ تعالیٰ کو، اللہ کہہ کر یعنی تم پکارو اللہ کہہ کر، ادعوا الرحمن یا پکارو رحمان کو، اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو۔ مطلب کیا ہوا کہ اللہ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو۔ ایما تدعو جس نام سے بھی تم پکارتے ہو، فلہ الاسماء الحسنی، فلہ تو اس کے لیے الاسماء الحسنی بہت خوبصورت نام ہے، اس کے سارے نام ہی بہت اچھے ہیں۔ اس میں بھی اسماء حسنی پر ایمان لانے کی دلیل ہے۔ سورۃ الاسراء سورت نمبر 17 آیت نمبر 110۔ حوالہ نمبر 27، وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا۔ وَكَانَ اللَّهُ اور اللہ تعالیٰ ہے، علی پر کل ہر شیء چیز، مقتدرہ قدرت رکھنے والا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ سورہ کہف آیت نمبر 45۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے مقتدر ہونا، یہ بھی مقتدر اسماء الحسنی میں سے ہے، اس پر ایمان لانا بھی ایمان کی بنیاد ہے۔ حوالہ نمبر 28، اللہ لا الہ الا هو لہ الاسماء الحسنی۔ اللہ اسی کا اسم ذات ہے، لا الہ الا ہوا جس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، یعنی تم اسی کا اس بات کرو اور باقی سب جھوٹے خداؤں کی نفی کر دو۔ لہ الاسماء الحسنی، اس کے لیے اور بھی بہت خوبصورت نام ہیں جو اس کی حسین و جمیل صفات کا پتہ دیتے ہیں۔ اس کے اور بھی بہت سارے صفاتی نام ہیں جو اس کی حسین و جمیل صفات کا پتہ دیتے ہیں۔ یہ سورہ طٰہٰ سورت نمبر 20 آیت نمبر 8۔ حوالہ نمبر 29، فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ فَتَعَالَى پس بلند و برتر ہے، اللہ تعالیٰ بلند شان والا ہے، الملک الحق جو حقیقی بادشاہ ہے، وہی حقیقی بادشاہ ہے۔ ولا تعجل اور آپ جلدی نہ فرمایا کیجئے، بالقرآن قرآن کے بارے میں، قرآن کو پڑھنے کے بارے میں، من قبلی اس سے پہلے، ان یقضی کہ پوری ہو جائے، الیک آپ کی طرف آنے والی، وحیہ اس کی وحی، یعنی جب وحی نازل ہوتی تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کو، ان آیات کو جلدی جلدی حفظ فرمانے کی کوشش کرتے، اور ایک بار میں 5 آیات کا نزول ہوتا اور حضور علیہ السلام ان کو حفظ فرما لیتے، پھر صحابہ کرام کو کاتبین وحی کو لکھوا دیتے اور وہ صحابہ لکھ کر بھی محفوظ کر لیتے اور ان 5 آیات کو یاد بھی فرما لیتے، اور پھر حضور علیہ السلام فرماتے کہ ان آیات کو فلاں صورت میں، فلاں
آیت کے آگے لگا دو یا فلاں آیت کے پیچھے لگا دو۔ تو اس طرح سے قرآن کریم مختلف اوقات میں نازل ہوتا گیا، اور صحابہ کرام کاتبین وحی جو تھے وہ ان کے پاس جو بھی چیز ہوتی، کوئی کھال ہوتی یا درختوں کی چھال ہوتی یا کوئی پتھر کی سلیٹ ہوتی، ان پہ لکھتے جاتے، اور خانہ کعبہ کے اندر ایک رسی لٹکائی ہوئی تھی، اس کے اندر پروتے رہتے۔ تو اس طرح سے قرآن کریم کو جمع کیا گیا۔ تو یہ قرآن کا معجزہ ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے کہ اس صورت میں قرآن کریم نازل ہوتا ہے اور اس کو اس صورت میں جمع کیا جاتا ہے کہ جس طرح سے ہمارے سامنے قرآن موجود ہے ترتیب کے ساتھ، اس طرح نہیں تھا، یہ شروع سے اس طرح نہیں ہے، بلکہ مختلف موقعوں پہ مختلف آیات نازل ہوئیں اور پھر صورتیں بنائی گئیں۔ تو آیات جو پہلے موجود ہیں وہ بعد میں نازل ہوتی ہیں، بعد والی آیات پہلے نازل ہوتی ہیں، لیکن ان کی ترتیب حضور علیہ السلام خود فرما دیتے ہیں کہ ان 5 آیات کو فلاں صورت کے فلاں جگہ پہ لگا دو، ان 5 آیات کو فلاں صورت کی فلاں جگہ پہ لگا دو۔ تو اس طرح سے وہ سارا رسی میں پرویا ہو قرآن کریم جو جمع ہوا، اور اسی طرح سے حضور علیہ السلام کو نے، حضور تو خود قرآن ہے، حضور خود معجزہ ہے حضور علیہ السلام کا، قرآن کریم کا اس طرح سے حفظ کرنا، اور قرآن خود ایک معجزہ ہے۔ تو صحابہ کرام نے بھی اسی طرح سے، کاتبین وحی نے بھی اسی طرح سے قرآن کو حفظ کیا ہوا، حفظ فرمایا، اور پھر اس کو اسی طرح سے جمع کرتے کرتے حفظ فرمایا۔ تو یہ قرآن کا معجزہ ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اللہ کی عطا ہے۔ تو جب اس طرح سے 5 آیات نازل ہوتی تو حضور علیہ السلام کوشش فرماتے کہ جلدی جلدی سے ان آیات کو یاد کر لیں، حفظ فرما لیں۔ تو پھر اس پر اللہ پاک نے فرمایا کہ جب قرآن نازل ہو رہا ہو تو آپ جلدی نہ کیا کیجئے جب تک وہی پوری نہ ہو جائے۔ اور قرآن کے حفظ کے لیے، یعنی اس کو محفوظ رکھنے کے لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، آپ یہ کہیے، آپ رب کے حضور یہ عرض کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، آپ یہ عرض کیا کریں اللہ تعالیٰ کے حضور، ربی، اے میرے رب، زدنی، بڑھا دے، اضافہ فرما دے میرے لیے، علماً، میرے علم میں، یعنی میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو یہ آیت کا جو حصہ ہے اس کو اپنے علم میں اضافہ کے لیے ضرور پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو یہ تحفہ عطا فرمایا، اور حضور کے وسیلے سے اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا، حضور نے ہمیں عطا فرمایا کہ رب زدنی علما، رب زدنی علما، کہ جن کو سبق یاد نہ ہوتا ہو یا مشکل پیش آتی ہو تو وہ اس آیت کا وظیفہ کریں ہر نماز کے بعد، یا کوئی ٹائم فکس کر لیں تو اس میں کریں رب زدنی علما۔ اور بالخصوص پڑھنے سے پہلے جب اسٹڈی کرنے کے لیے بیٹھیں یا سبق یاد کرنے کے لیے بیٹھیں یا قرآن کے لیے حفظ کرنے کے لیے بیٹھیں تو پہلے اس آیت مبارکہ کا ذکر کر لیں، اول آخر درود پاک پڑھ کے، تو انشاءاللہ ان کے حافظہ میں مضبوطی ہوگی اور برکت ہوگی۔ تو یہ سورہ طٰہٰ سورت نمبر 20 ہے، آیت نمبر 114، اور اس آیت میں بھی الملک، الحق، یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام میں سے ہیں۔ تو آگے حوالہ نمبر 30 ہے، ذالک ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغی علیہ لینصرنہ اللہ ان اللہ العفو الغفور۔ ذالک، حکم یہی ہے، ومن عاقب، اور جس شخص نے بدلہ لیا، بمثل، اتنا ہی، اسی مثل، ما عوقب بہ، جتنا اس کو اذیت دی گئی تھی، جتنا اس کو تکلیف پہنچائی گئی تھی اتنا ہی بدلہ لیا، ثم، پھر، بغی علیہ، پھر زیادتی کی گئی اس پر، لا ینصرنہ اللہ، لا، ضرور بر ضرور، ینصرنہ، مدد فرمائے گا، ہو، اس کی، اللہ تعالی، تو اس کی اللہ تعالیٰ ضرور مدد فرمائے گا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لعفو غفور، بہت معاف فرمانے والا، درگزر فرمانے والا
اور بخشنے والا ہے۔ یہ سورۃ الحج ہے، آیت نمبر 60، سورۃ نمبر 22 اور آیت نمبر 60۔ حوالہ نمبر 31، وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ هو العلی الکبیر، بہت عالی مرتبہ اور بہت بڑا ہے۔ العلی الکبیر یہ اللہ کے اسماء الحسنی میں سے۔ سورۃ الحج آیت نمبر 62۔ حوالہ نمبر 32، لہو ما فی السماوات وما فی الارض وان اللہ لہو الغنی الحمید۔ لہو اسی کا ہے، ما جو کچھ فی السماوات آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے، وان اللہ اور بے شک اللہ تعالیٰ لہو العلی الحمید، لہو الغنی الحمید بہت بے نیاز اور قابل ستائش ہے، قابل حمد ہے۔ اس میں بھی اللہ پاک کے اسماء الحسنی میں سے الغنی الحمید، سورۃ الحج آیت نمبر 64۔ تو یہ حوالہ جات ہم نے اللہ کے اسماء الحسنی کی فضیلت کے بارے میں پڑھے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ان کو یاد رکھنے اور ان کا باقاعدہ ورد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ اللہ پاک کے صفاتی ناموں میں سے جس اسم کا بھی ہم ورد کریں گے، جس اسم کا بھی کوئی ورد کرتا ہے تو اس اسم صفت کی کا فیض جو ہے وہ اس بندے کے اندر کنورٹ ہوتا ہے، اس اسم صفت کا فیض ملتا ہے۔ اگر کسی کے دل میں سختی ہو، سخت دل ہو، تو وہ یا رحمانوں کا ورد کرے، یا رؤوف کا کرے، یا کریم کا کرے، یا رحیم کا کرے، یا اللہ یا رحیم یا لطیفو کا کرے، تو اس کے دل میں نرمی آ جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص جیسے شوہر سخت مزاج ہوتا ہے اور بیوی پریشان ہوتی ہے اس سے، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی ان اسماء حسنی میں سے کہ جن کے اندر شفقت ہے، جن کے اندر رحمت ہے، جن کے اندر لطف و کرم ہے، ان کا ورد کر کے تو پانی پر دم کر کے اپنے شوہر کو پلائے تو انشاءاللہ وہ بھی نرم دل ہو جاتا ہے۔ شوہر کے علاوہ کوئی بھی ہو، یعنی جو قریبی رشتہ دار ہیں جن کی وجہ سے پریشانی، بچے ہو سکتے ہیں، کوئی بیٹا ہو سکتا ہے، کوئی بیٹی ہو سکتی ہے خدا نخواستہ، تو پھر ان کو اسماء حسنی کا ورد کر کے پلائیں، پانی پہ دم کر کے پلائیں تو انشاءاللہ الکریم ان کے دل نرم بھی ہوں گے اور والدین کی فرما برداری بھی ان کے دلوں میں آئے گی۔ اللہ پاک ہم سب کی خیر فرمائے، ہم سب کو قرآن کریم سے فیوز و برکات حاصل کرتے ہوئے اور ان پر عمل کرتے ہوئے یہ مختصر زندگی کا سفر کامیابی سے طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وإلی اللقاء ان شاء اللہ تعالی۔